اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی ذرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے۔ اے یہودی، یہ ذرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود ذرہ کے بارے میں آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری ذرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمان قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شرح کی نگاہ امیر المؤمنین حضرت علی پر پڑی تو اپنے مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شرح بیٹھ گئے، پھر فرمایا، میری ذرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شرح نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری ذرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شرح نے ذرہ دیکھی اور یوں گوئے ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ بھی کی ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو عدالت میں پیش کیا، دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شرح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شرح نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر آپ نوجوان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شرح نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شرح نے حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ذرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المؤمنین نے اس کا فیصلہ بلا چون چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ بن ابی طالب کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرہ یقیناً آپ ہی کی ہے۔ فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔